عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ایک شعر میں اگر جناب عبداللہ صاحب کی تقریر کو سمیٹا جا سکتا ہے تو یہ شعر ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کنسپٹ کے ساتھ کہ قوم کے فکر و عمل میں انقلاب لایا جائے، مجھے اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے جو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن میں جب انہیں مسجدوں میں دیکھتا ہوں، اپنے سامنے بیٹھتا ہوا دیکھتا ہوں، بات کرتا ہوا دیکھتا ہوں، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں گارجین کو بھی کہ بچے آپ کے کم پڑھیں چلے گا، لیکن بچوں کے اندر ادب تہذیب کا آنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس ادب تہذیب اور ایمان کی رمق موجود نہیں ہے تو یہ ڈگریاں نہ دنیا میں ہمارے کام آئیں گی نہ آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ تو اللہ کریم ہمارے، اور میں امید کے ساتھ اپنے احباب کو دعوت دیتا رہتا ہوں، اور میں بھی لالچی آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ وہ لالچ اپنے مفاد کے لیے نہیں، قوم و ملت کے فلاح و بہبود کے لیے۔ اس لیے کوئی بندہ نظر آتا ہے کام کا تو میں کہتا ہوں یار جڑ جاؤ، تابش آ جاؤ، یار جڑ جاؤ، حصہ بن جاؤ۔ شاہ نواز صاحب آ جائیے، طارق صاحب آ جائیے۔ آج میں نے ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب ہیں، ورکرز کالج کے بڑے ایکٹیو ہیں، اور شہر کے یہاں پر تھوڑے سے لوگ ضرور ہیں لیکن شہر کا دل و دماغ بیٹھا ہوا ہے۔ میں کتنے لوگوں کا تعارف کرواؤں گا، تو میں ہر ایک کو دعوت دیتا رہتا ہوں۔ ویسے بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوگی، 50 کراس کر گیا ہوں۔ اپنے لیے کیا لالچ کرنا، بس یہ لگتا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے کچھ بڑا کر جایا جائے کہ قوم کا فلاح و بہبود ہو جائے۔ میں نے کہا نا کہ میں نوجوان نسلوں کو جو دیکھتا ہوں تو ان کو دیکھ کر کے رونا آتا ہے کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ نہ ادب ہے، نہ تہذیب ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں گنجیڑیوں کی اور نشہ کرنے والوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آوارہ گردی کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جن پر ان کے والدین فخر کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ ادب تمیز تہذیب سے وہ کوسوں دور ہے۔ تو میں ایسی نسل تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کے داعی اور مبلغ بنے، اور علماء کا وہ چہرہ جو پیش کیا جاتا ہے انہیں بیکورڈ خیال کیا جاتا ہے، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو بھی احساس کمتری کا معاملہ نہ ہو، اور ایسے نوجوان سامنے آئیں کہ لوگ ان پر دیکھ کر انہیں فخر کریں اور قائد بنانے میں فخر محسوس کریں۔ میں ایسے نوجوان تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ میں نے کہا تھا اوپر ہمارا پروجیکٹ موجود ہے، انشاءاللہ جن حضرات نے نہیں دیکھا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی محنتیں آپ نیچے بھی دیکھیں گے اور اوپر بھی جا کر کے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، پھر کوئی اللہ کا بندہ مل جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا کام کرنے کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا گیا نا کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا، تو ایک ٹیم اگر تیار ہو گئی انشاءاللہ تبارک و تعالی تو آنے والے دنوں میں ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں مل کر کے۔ اور الحمدللہ عبداللہ صاحب کو دعوت دینے کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ آج کوشش کرنے والے کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے موقع تو کیا کر رہے ہیں، وہ مال کھول رہے ہیں، وہ میرج ہال بنا رہے ہیں، وہ جو ہے انکم کے لیے اپنے اور دوسرے ذرائع پیش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہماری قوم اسکول نہیں بنا رہی ہے، اچھے کالجز ہم نہیں بنا رہے ہیں، ہماری اپنی بچیوں کے لیے اچھے کالجز اور اچھے اسکولز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ لیکن کمی اگر ہے تو ہماری اپنی فکر کی کمی ہے، سوچ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اب تبدیلیاں آ رہی ہیں، اچھے لوگ نکل کر کے آ رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جتنے دن زندگی بچی ہے وہ زندگی کچھ ایسا کر جائیں کہ جانے کے بعد کم از کم قوم دعاؤں میں یاد رکھے، آنے والی نسلیں گالی نہ دیں، آنے والی نسلیں یہ کہے کہ ہاں گئے تو ہیں لیکن اپنے شہر کو، اپنے اسٹیٹ کو، اپنے علاقے کو بہت کچھ دے کر کے گئے ہیں اور قوم کو سنوارنے کی کوشش کر کے گئے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں اب تمام آنے والے اپنے تمام مہمانوں کا، عدنان بھائی ہیں، جناب حاضی رضی نوشاد صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، طارق بھائی ہیں، شاہ نواز بھائی ہیں، ہمارے کمال صاحب ہیں، اور دیگر ہمارے تمام احباب، ہمارے جمیل بھائی ہیں، نوشاد بھائی ہیں،
ہمارے گلریز صاحب ہیں اور دیگر تمام اپنے احباب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت آپ نے نکالا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اور جنہوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے وہ پروجیکٹ، میں چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ آپ دیکھنے کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں نے کوششیں کی ہیں وہ کوششیں رائیگاں نہ جائیں، اس کو دیکھ کر آپ تشریف لے جائیں۔